اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم نے قرآن مجید آغاز سے شروع کیا، اور آغاز میں جب یہ ایک دعوت سامنے آئی، ہم نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یقینی بات ہے ہمارے سامنے سیدھا راستہ آغاز میں 7 صفات کے اعتبار سے آیا، اور 7 صفات میں الف لام میم ذالک الکتاب پہلی صفت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ کون لوگ متقین ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ 7 صفات اہل ایمان کی پیدا ہوئی، ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جو بھی دعوت اٹھتی ہے اس کو قبول کرنے والے، اور پھر اس کا انکار کرنے والے، اور پھر کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس گو مگو میں رہتے ہیں، اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ یہ جو دعوت دینے والے ہیں اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر یہ ناکام ہوئے تو ہم تو پہلے سے ہی پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو ہر دعوت کے بعد ساتھ اس کے 3 گروہ بنتے ہیں، ایک ایمان لانے والے، ایک انکار کرنے والے، اور ایک پیچھے بیٹھ رہنے والے۔ تو آج ہم اہل ایمان کے حوالے سے بات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 4 پہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کرام پر، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان کے حوالے سے اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت نازل ہوئی اس پر ایمان نہ رکھیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور نازل ہوئی، ان کتابوں پر ہمارا ایمان نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں جو رکوع ہمارا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہاں دیکھیے جو سورہ بقرہ کے آخر میں جو بات سامنے آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا،
نازل کیا گیا ہے اور ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے تو تب وہ مومن بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات کہی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ بالکل اسی بات کی تشریح کی جا رہی تھی کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ترجمے کے اعتبار سے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ان کو خرچ کے حوالے سے ہماری اہل ایمان کی جو مارکیٹ ہے وہ ہے یہود، عیسائی اور ہندو، سکھ، بدھ مت، برمن، شودر، یہ لوگ ہماری مارکیٹ ہے۔ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر آپ ایمان لاؤ اور اس کو نافذ کر کے دوسری قوموں کو دکھاؤ کہ ہمارا قرآن مجید یہ ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی چوری، کوئی زنا، کوئی ڈاکو، کوئی ظلم، زیادتی، ناانصافی یہ نہیں ہوتی۔ ایمان سے مراد یہ ہے، ایک بات تو یہ بڑی درست بات سمجھ آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر ان کتابوں کے اوپر ایمان نہ رکھیں تو ہم ان کو دعوت کیسے دیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ ہماری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ یہ کتاب بھی آسمانی کتاب ہے، وہ کتاب بھی آسمانی کتابیں تھیں۔ تو ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی دعوت، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت ان تک پہنچائیں اور یہ اس بات کا اقرار کریں کہ وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اسی کو ہم ریفرنس ٹو قرآن دیکھتے ہیں اور سورہ آل عمران کی آخری آیات میں بھی یہی بات کہی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 99 ہے سورہ آل عمران کی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دیکھیے کیا خوبصورت بات، اس کا ریفرنس ٹو قرآن آیا، اور بے شک اہل کتاب میں سے جب میں سے کی بات کر رہا ہوتا تو ساروں کی بات نہیں کرتا، کچھ کی بات کرتا ہے۔ لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا ہے آپ کے، اے اہل ایمان تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑے مول کے عوض، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، وہی لوگ ہیں واسطے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی شرح خود ہی بیان کر دیتا ہے۔ وہاں بھی یہی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے مول کے عوض نہیں بیچتے۔ یہاں ساتویں قسم یہ آئی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یقین جو بات کہی جا رہی ہے، اگر یقین کی بات کہتے ہیں تو سب سے پہلے یقین ہوتا ہے، پھر عمل آتا ہے، پہلے سمجھ آتی ہے، یقین آتا ہے، پھر عمل آتا ہے۔ تو یقین پر تو علامہ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین پیدا کر اے غافل، کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، اللہ کی رحمت، اور آخرت پر وہ کامل یقین ہو، اور جس شخص کا آخرت پر کامل یقین ہو، یقیناً وہ دنیا میں جھوٹ نہیں بولے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے، اور جتنا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا جائے گا
یہ دنیا اس پر غالب آتی جائے گی اور وہ بس ایک دوسرے کو بیوقوف بنائے گا۔ تو بہرحال اہل ایمان کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ ان کا آخرت پر وہ کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ جو بول رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نامہ اعمال بنتا چلا جاتا ہے اور وہ آخرت کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کو یقین ہوتا ہے، یقین کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو ساتھ ہی بات کہی اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ ہم نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو اہل ایمان کی 7 صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 7 گارنٹی دے دی، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ جملہ اسمیہ کے حوالے سے بات آئی ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے۔ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، حالت فاعلی ہوتی ہے، خبر بھی فاعلی ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے، تو تب یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اور اگر خبر کو معرفہ لانا مقصود ہو تو پھر اس کے مطابق ایک ضمیر باہر لائی جاتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے مفلحون خبر تھی جس کو معرفہ کر کے لایا گیا اور اس کے ساتھ ایک ضمیر اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے لائی گئی ہے۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جب ہم فلاح کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید میں فلاح اور بھی مقامات پر بہت سی جگہ پر آیا ہے، تو فلاح کو دیکھتے ہیں اور یہ بڑی بشارتیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یہ بات کہی جا رہی تھی، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی جماعت ہو جو قرآن کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا بھی حکم دے۔ اب ہمارے ہاں نہی عن المنکر اور معروف اور نہی عن المنکر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ہمیں معروف کا نہیں پتہ، معروف کا حکم دینا چاہیے، اور پھر ظاہر بات ہے جب معروف کا حکم دے گا تو پھر کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ضرور آئے گی۔ بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور دوسرے مقامات پر یعنی معروف کی بات کہی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ معروف کے بارے میں آئندہ جب بات ہوگی تو اس میں روشنی ڈالوں گا، لیکن آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ یہی تھا کہ ایک جماعت ایسی ہو جو قرآن مجید کی طرف بلائے اور اس پر قرآن پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اس قرآن کی دعوت کو آگے پہنچائے، اور وہ دعوت جو ہے وہی مما رزقناہم ينفقون میں بدل جاتی ہے۔ یقیناً انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اگر وہ اس کو بانٹتا ہے تو وہ بھی اس کے رزق کے بانٹنے کے مترادف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔